من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم نزل الله امرأ سمع مقالة فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ طوع من سامع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بالمحترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک میں اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ یہ قرآن اسے ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ اللہ کا دعویٰ ہے، وہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، اصل میں یہ کتاب قیامت تک آنے والے ہر ایک انسان کی رہبری اور رہنمائی والی کتاب۔ اصل میں یہ کتاب انسانوں کو کامیابی کے معراج تک پہنچانے والی کتاب۔ اصل میں یہ وہ کتاب ہے جس کتاب پر عمل کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو امن و سلامتی عطا کرے گا۔ دنیا کا بگاڑ اور دنیا کا فساد اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اور سب نے اس قرآن کو بالائے طاق رکھا ہے۔ خود مسلمانوں نے اس کو برکت کی کتاب کی صرف تسلیم کیا ہے۔ مسلمانوں نے ہی صرف اسے مخصوص عبادت کے لیے، مخصوص جگہوں پہ تلاوت کے لیے، مخصوص موقع پر پڑھنے پڑھانے کے لیے ہی ایک مذہبی کتاب سمجھا ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا کے اندر انتشار ہے، خلفشار ہے۔ ہم مسلمانوں ہی میں اصل میں اس کی قیمت نہیں، ہم ایک مذہبی کتاب سمجھتے ہیں، عبادت کی کتاب سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے، برکت حاصل کرنے کے لیے کبھی موقع ہو تو پڑھ لیا جائے، برکت حاصل کرنے کے لیے گھروں میں صرف تلاوت ہو جائے، یا یہ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے انتقال کے موقع پر ایصال ثواب کے لیے اس کتاب کو پڑھ لیا جائے اور اس مردے کے نام اس کے ثواب کو بخش دیا جائے، ایصال ثواب کر دیا جائے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے میرے بھائی، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، جس مغالطے نے اس امت کو اس حال تک پہنچایا ہے۔ اس مغالطے نے اس امت کو اس حال تک پہنچایا ہے جو حال ابھی ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ سوچے ذرا، اللہ
دن قرآن اتارنے کے بعد اعلان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس سے پہلے بھی بہت سی کتابیں آئی ہیں، مشہور کتابیں تورات، زبور، انجیل۔ اس کے علاوہ صحیفیں آئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور دیگر انبیاء کرام پر اللہ نے صحیفوں کو نازل فرمایا، لیکن ان تمام کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے اور ان کتاب کا جائزہ لیجیے تو بلکہ ان کتاب کے ماننے والے ہی اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ کتاب اصل کتاب ہے۔ اس کتاب میں تبدیلی ہو گئی، تحریف واقع ہو گئی، اس کتاب کو بدل دیا گیا۔ اب تورات اصل کتاب نہیں ہے، زبور اصل کتاب نہیں، انجیل اصل کتاب نہیں، اس کے علاوہ جتنے صحیفے ہیں وہ سب نام کی ہیں، باقی کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کتابوں میں سے کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں دی، لیکن قرآن ایک واحد کتاب ہے جس کے نزول کے بعد اللہ نے اعلان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی محافظ ہیں۔ یہ قرآن کا بڑا معجزہ ہے، قرآن کی حقانیت کی بڑی دلیل ہے، قرآن کریم کے آسمان سے نازل ہونے پر بہترین اور بڑی شہادت ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کتاب میں کوئی شک ہے جس کو ہم نے اپنی حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اگر کہ تم سمجھتے ہو کسی انسان کی کتاب ہے، کسی انسان نے اس کو مرتب کیا ہے، کسی انسان نے اس کو لکھا ہے، تو تم سب کے سب اکٹھا ہو جاؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور سب کے سب اکٹھا ہو کر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورتوں کے مثل کوئی سورت لے آؤ۔ سارے انسان اکٹھا ہو جائیں اور سارے جنات اکٹھا ہو کر کے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ یہ چیلنج اللہ نے 1400 سال سے بھی زیادہ پہلے فرمایا تھا۔ قرآن کے نزول کے زمانے میں جب اللہ نے قرآن نازل فرمایا تھا اور قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت جو مشرکین تھے قرآن پر الزامات رکھ رہے تھے۔ اس زمانے میں اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، پوری دنیا کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، پوری انسانیت کو اور پوری جناتوں کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم اس کے نازل ہونے میں یا اللہ کے کلام ہونے میں شک کرتے ہو تو تم اس قرآن کی ایک معمولی سی صورت لے آؤ۔ اتنا زمانہ گزر گیا، 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، کیسے کیسے انقلابات دنیا میں ظاہر ہوئے، کیسے کیسے فسادات رونما ہوئے، کیسی کیسی جنگیں اس ملک دنیا کے اندر قائم کی گئی، عالمی جنگ، بڑے پیمانوں پر انسانوں کا قتل ہوا، بڑے پیمانوں پر انسانوں کی آبادی تہس نہس کی گئی، لیکن آپ یقین مانیے ان تمام تغیرات کے باوجود، ان تمام تبدیلیوں کے باوجود آج تک قرآن کریم کی ایک نقطے کے اندر رد و بدل نہیں ہوا ہے۔ آج دیکھیے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں اس قرآن کے حافظ ہیں، ایک دو نہیں۔ اور معجزہ دیکھیے قرآن کا کہ 12 سال کا بچہ 10
10 سال کا بچہ ابھی شعور کی عمر کو بھی نہیں پہنچا ہے، ابھی بلوغ کی عمر کو بھی نہیں پہنچا ہے، قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے جب یہ بچہ اپنے آپ کو لگاتا ہے تو اللہ پورا قرآن اس کے سینے میں اتار دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ نمونہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ اب تو اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اب ہماری مسجدیں کم پڑ گئی، مسجدیں کم پڑ گئی۔ بے شمار حفاظ کرام ایسے ہیں جنہیں تراویح میں قرآن سنانے کے لیے جگہ نہیں ملتی، بے شمار حافظ قرآن ایسے جن کو رمضان المبارک کے مہینے میں مسجد نہیں ملتی جہاں وہ اللہ کا یہ کلام سنا دے۔ لہذا بعض لوگوں نے میرج ہال کو منتخب کیا، بعض لوگوں کے مکان کو منتخب کیا، بعض لوگوں نے بعض جگہوں کو منتخب کر کے وہاں قرآن کے سننے سنانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کوئی معمولی بات ہے یار؟ آج مسلمان، آج ہم اور آپ میرے بھائی اس کتاب کی عظمت کو نہیں سمجھ رہے، آج ہم اور آپ اس کتاب کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے، آج ہم اس قرآن کے اس معجزے کو نہیں سمجھ رہے کہ دنیا میں کیسی تبدیلی واقع ہو رہی ہے، دنیا میں کیسا انقلاب برپا ہو رہا ہے، دنیا میں کیسا نظام بدل رہا ہے، اور خاص طور سے مسلمانوں کو کس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ مدارس کا نظام جو کوئی حکومت نہیں چلاتی، یہ چھوٹے چھوٹے مساجد کا نظام یہ کوئی حکومت نہیں چلاتی، یہ اللہ براہ راست چلاتی ہے۔ خاص طور سے ہمارے اس ملک ہندوستان میں مدارس کے ایسے جال پھیلے ہوئے ہیں جہاں قرآن کی حفاظت ہوتی ہے، جبکہ ان پڑھنے پڑھانے والوں کا دنیا کے اعتبار سے کوئی مستقبل نہیں، اس لیے کہ ہماری نگاہ میں اس کی اہمیت نہیں۔ کسی حافظ قرآن کی تنخواہ حافظ قرآن بننے کے بعد 50,000 نہیں ہو جاتی، کسی عالم دین کی تنخواہ پورے قرآن کو سمجھنے اور پورے قرآن کے مفہوم کو سینے میں اتارنے کی بنیاد پر 50,000 نہیں ہو جاتی ہے۔ کسی قاری قرآن کی تنخواہ جو بہترین قرآن پڑھتا ہے، اس طرح قرآن پڑھتا ہے جس طرح اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا تھا، بعینی وہی تلاوت کرتا ہے، لیکن اس کا دنیا کے اعتبار سے اور ہماری تنگ نظری کی بنیاد پر کوئی مستقبل نہیں۔ لیکن آج بھی بے شمار حفاظ ایسے ہیں جنہیں جگہ نہیں مل رہی، آج بھی بے شمار قرہ حضرات بہترین قرآن پڑھانے والے ایسے ہیں جنہیں پڑھانے کی جگہ نہیں مل رہی، آج بھی بہترین علماء کرام فارغ ہیں جنہیں پڑھنے پڑھانے کی جگہ نہیں مل رہی۔ اتنی بڑی تعداد میں یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہے، یہ اللہ کے وعدے کی دلیل ہے، یہ اللہ کے اعلان کی صداقت ہے۔ اگر مانتے یہ بات کہ اس لائن میں لگنے کے بعد دنیا خوبصورت ہو جائے گی، تنخواہ بہترین ہو جائے گی، دنیا کے عیش و آرام ان کے عیش و آرام کی فراوانی ہو جائے گی، تب تو لوگوں کا مجمع اس کی طرف جا رہا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن دنیا کی نگاہوں میں یہ لوگ کمزور شمار کیے جاتے ہیں۔ خود مسلمانوں کی نگاہوں میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے، خود مسلمانوں کی نگاہ میں اس کی اہمیت نہیں ہے، اس کے باوجود میرے بھائی ہمارے لیے اللہ نے کتنا بہترین قرآن کی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ کوئی معمولی بات ہے؟ دنیا کے سارے مذاہب کو اٹھائیے اور دنیا کے سارے مذاہب کی کتابوں کو اٹھائیے
اور آج سے جا کے سروے کیجئے، اپنے علاقے سے شروع کیجئے اور جہاں تک آپ کر سکتے ہیں کیجئے، آپ کو کسی مذہب کی کتاب کا حافظ نظر نہیں آئے گا، حافظ نظر نہیں آئے گا۔ جائیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں اور ہزاروں کی تعداد میں اور لاکھوں کی تعداد میں، یہ تو بہت بڑی بات ہے، شاید کوئی نظر آ جائے۔ اور دیکھیے ان مدارس، ان مساجد، ان مکاتب کا کوئی نظام نہیں ہے، کسی کی طرف سے کوئی انتظام نہیں ہے، کسی نے مضبوط ذمہ داری نہیں اٹھائی ہے، کسی حکومت کی طرف سے کوئی بہترین منصوبہ تیار کر کے پیش نہیں کیا گیا ہے، کوئی نظام جاری و ساری نہیں کیا ہے۔ لیکن آج ہندوستان کے اندر اتنے مدارس ہیں، اتنے مکاتب ہیں کہ اس نے امت مسلمہ کی ساری ضرورتوں کو پورا کر دیا ہے۔ یہ ہمارے علماء کرام کی قربانی، یہ ہمارے مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والوں کی جانفشانی کہ معمولی تنخواہ کے باوجود ایک حافظ قرآن، ایک قاری قرآن جو مدرسے میں پڑھاتا ہے، اس کی تنخواہ 5,000، اس کی تنخواہ 6,000، اس کی تنخواہ 8,000، بہت ہے تو 10,000، اور وہ اتنی معمولی تنخواہ پر آپ کے بچوں پر اتنی محنت کر کے اس کو حافظ قرآن بنا دیتا ہے۔ آج ہمارے علماء کرام نے اس دین کے بیڑے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس علوم کو ایسا عام کر دیا کہ اس کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ اٹھا کے لائیے دنیا کی کوئی تعلیم، ڈاکٹر بنانے میں ٹھیک عبارت ہے، انجینئر بنانے میں چنے چبانے پڑیں گے لوگوں کی، پروفیسر بنانے کے لیے 100 بار سوچنا پڑے گا، IAS آفیسر بنانے کے لیے 10,000 بار سوچنا پڑے گا۔ اس دنیا کے علوم کو حاصل کرنے اور کرانے کے لیے ایک بہت بڑی موٹی رقم آپ کو دینی پڑے گی، جس کے نتیجے میں یہ دنیا کا یہ عہدہ یا منصب، یہ ڈگری آپ کو حاصل ہوگا۔ لیکن اگر آپ حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو تو فری، قاری قرآن بنانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو تو فری، عالم بنانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو تو وہ بھی فری، مفتی بنانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو تو وہ بھی فری، دین کے تعلق سے ایک بہترین اسکالر اور بہترین علامہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے علماء کرام نے اس کا فری انتظام فرمایا ہے۔ اصل میں آج ہمیں اس کی قدر نہیں، اصل میں آج ہمیں اس کی قدر نہیں، اس علم کو ہم علم ہی نہیں سمجھتے، اس تعلیم کو ہم تعلیم ہی نہیں سمجھتے، اس پڑھنے پڑھانے کو ہم پڑھنا پڑھانا ہی نہیں سمجھتے، جبکہ اصل میں انسان بنایا جاتا ہے یہاں، اصل میں انسانوں کے اندر انسانی کردار کو پیدا کیا جاتا ہے، اصل میں انسانوں کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کیا جاتا ہے، اصل میں انسانوں کے اندر خلوص اور اس خلوص پیدا کیا جاتا ہے، اخلاص پیدا کیا جاتا ہے۔ میرے بھائی یہ خوبصورت نظام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں میں دل کے دلوں میں ڈالی ہوئی بات ہے، جس کی بنیاد پر ہمارے ملک کے اندر یہ خوبصورت نظام چل رہا ہے۔ لیکن میرے بھائی اب غور کرنے کی بات ہے، اب فکر کرنے کی بات ہے کہ حالات کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، نظام کے اندر تبدیلی آ رہی ہے۔ آج 8، 9، 10 مہینے ہو چکے ہیں ان مدارس کے تعلق سے، یہ مدارس بند ہیں، تقریباً سال ہونے والا ہے۔ رمضان سے پہلے لاک ڈاؤن ہوا تھا اور ابھی 2 مہینے کے بعد رمضان ہے، اور ان مدارس کا نظام اللہ نے زکوٰۃ کے ذریعے سے چلایا ہے۔ اس مدارس کا نظام اللہ نے امت کے ایک ایک روپے اور 2 روپے کے ذریعے چلایا۔ یہ سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں اس ملک میں مدارس
اس عوام کے 2 روپے اور 1 روپے کی بنیاد پر چلو. لیکن میرے بھائی ہم غور کریں، سوچیں کہ ان مدرسوں میں پڑھنے والوں کا کیا حال ہوگا، ان مدرسے میں پڑھانے والوں کا کیا حال ہے، ان مدرسوں کی کیا حالت ہے، اس مدرسے کا نظام کیسے چل رہا ہے. جنہوں نے مسجدوں کے امام ہمیں فراہم کیے، جنہوں نے ہمارے لیے رمضان میں بہترین قرآن سنانے والا حافظ مفت میں فراہم کر دیا، جنہوں نے مرنے والے کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بہترین امام ہمارے لیے مقرر فرما دیا، انہوں نے مسجدوں کے اندر معمولی تنخواہ پر بہترین امامت کرنے والے علماء کرام اور بہترین قراء کرام اور بہترین حفاظ کرام ہمارے لیے فراہم کیے ہیں. اگر ان مدارس کی جانب سے ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور ہم نے اس کی جانب نہ سوچا اور ہم نے اپنی ضروریات زندگی میں سے ان کے لیے کچھ نہ نکالا تو یہ ہماری مستقبل کے لیے بہت ہی خطرناک ہے. اندلس کی تاریخ پڑھیے، اندلس کی تاریخ جہاں 900 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی تھی، جہاں مسلمانوں کا ایسا روب دبدبا اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ پوری دنیا کے اعتبار سے وہ امام تھے. لیکن کیا ہے، جب ان مدارس کے فارغین، ان پڑھنے پڑھانے والوں نے اور ان کے امداد و تعاون کو جب لوگوں نے روکا اور ان مدرسوں کو جب ویران کیا گیا تو آپ کے سامنے ہے کہ وہاں کی مسجدیں ویران ہیں. چرچ میں تبدیل کر دیا گیا ان مساجد کو، استقبال میں تبدیل کر دیا گیا ان مدرسوں کو، خانقاہوں کو جہاں پر قال اللہ قال رسول کی صدائیں گونجتی تھیں. اس ملک میں مسلمانوں کا مستقبل، مسلمانوں کا تشخص، مسلمانوں کی پہچان، مسلمانوں کی ٹوپی، مسلمانوں کی داڑھی، مسلمانوں کا کلمہ طیبہ، مسلمانوں کا سورہ فاتحہ، مسلمانوں کی نماز، مسلمانوں کا روزہ، مسلمانوں کا حج، مسلمانوں کا زکوٰۃ انہی مدارس کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے. ان کا سرمایہ انہی لوگوں نے محفوظ کر رکھا ہے. آج قرآن میں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، آج قرآن کی آیتوں کو غلط کر کے بدل کر کے کوئی نہیں پڑھ سکتا، آج قرآن کریم کی غلط تفسیر کوئی بیان نہیں کر سکتا، آج بخاری شریف کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، آج مسلم شریف کے اندر اور جتنی ستہ کی کتابیں ہیں ان کتابوں میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا. یہ علمی سرمایہ انہی مدرسے والوں نے اور اس قرآن کو انہی مدرسے والوں نے ہمارے لیے محفوظ کر کے رکھا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے استفادہ کریں اور اپنے بچوں کو اور اپنے مستقبل کو ایمان پر قائم و دائم کر سکیں. آج فکر کی بات ہے، آج توجہ دینے کی بات ہے، آج اپنی ضروریات زندگی میں سے تھوڑی سی رقم نکال کر کے ان مدرسے والوں اور ان مدرسوں کی امداد کی ضرورت ہے. اپنی ضروریات زندگی میں ان کے امداد کو داخل کیجیے، اپنی ضروری اخراجات میں ان کے تعاون کو لازم ملزوم قرار دیجیے. کوئی چندے والا، کوئی مدرسے والا آپ کے دروازے پر آتا ہو تو آپ انہیں خالی ہاتھ محروم نہ کیجیے، ورنہ اگر ان لوگوں نے مدرسے بند کر دیے اور اپنے کاروبار میں لگ گئے، اپنی تجارت میں لگ گئے، اپنی منڈیوں میں لگ گئے، پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا تو میرے بھائی یہ دین کا سرمایہ محفوظ نہ رہے گا، یہ دین کا سرمایہ محفوظ نہ رہے گا. اس ملک میں مسلمانوں کا مستقبل محفوظ نہ رہے گا. اس ملک میں مسلمانوں کو سورہ فاتحہ سکھلانے والا نظر نہیں آئے گا. اس ملک میں مسلمانوں کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا اور سمجھانے والا نظر نہیں آئے گا. اور آپ دیکھ لیجئے اغیار کی طرف سے کس طرح سازشیں رچی جا رہی ہیں، کس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ بیچارے فقیر، یہ مدرسے والے فقراء
یہ مسکین، یہ غربا، یہ چندوں کے ذریعے مدرسے چلاتے ہیں، ان کے پاس نہ اعلیٰ عہدہ ہے، نہ ڈگری ہے، نہ منصب ہے، نہ ان کے پاس پاور ہے، لیکن دنیا ان سے خائف کیوں ہے؟ حکومتیں ان سے لرزتی کیوں نہیں؟ اس کی نگاہ ان پر جاتی کیوں ہے؟ کیا ہے ان کے پاس؟ کوئی طاقت دنیاوی ان کے پاس ہے نہیں، کوئی عہدہ منصب ان کے پاس ہے نہیں، اس کے باوجود ان فقراء پر ان کی نگاہیں کیوں ہیں؟ ان مدارس کو انہوں نے نشانہ کیوں بنایا ہے؟ ان پڑھنے پڑھانے والے ان کی نگاہ میں کیوں بھٹکتے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کا مستقبل انہی مدارس سے جڑا ہوا ہے، انہیں پتا ہے کہ مسلمانوں کے سر پر ٹوپی انہی مدرسوں سے پہنچتی ہے، انہیں پتا ہے کہ مسلمانوں کے چہرے پر داڑھی انہی مدرسوں سے سجتی ہے، انہیں پتا ہے کہ ان کے سینوں میں ایمان کی مشعلیں انہی مدرسوں سے پہنچتی ہے، یہ پاور ہاؤس ہے، یہاں سے بجلی تقسیم کی جاتی ہے، ایمان کا نور آبادیوں میں منتقل کیا جاتا ہے، لہذا پاور ہاؤس سے کنیکشن کاٹ دو، یہ امت اندھیرے میں آ جائے گی، ان کا مستقبل نہیں۔ یہ آج نہیں ہوا ہے، یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے، جب اس ملک میں انگریزوں کے ناپاک قدم پڑے تھے، اس زمانے سے انگریزوں نے کہا تھا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیشہ اس ملک پر حکومت کرو تو دو چیزیں ختم کر دو، ایک مدارس یعنی علماء کرام کو ختم کر دو، ایک قرآن کو ختم کر دو، ہمیشہ تمہاری اس ملک پر حکومت قائم رہے گی، کیونکہ اسی قرآن کو پڑھ کر کے یہ ان کے ایمان کے شعلے بھڑکاتے ہیں، اور یہی علماء ہیں جن کی تقریریں سن کر کے ان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ اپنے بچوں کو مدارس میں بھیج کر کے مسلمان بناتے ہیں، اسلام سکھاتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، نماز سکھاتے ہیں، ورنہ یہ سیکولر ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے نماز پڑھ لیا تو بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے قرآن پڑھ لیا تو بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے چہرے پر داڑھی ہے تو بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے مسجد چلے گئے تو بھی ٹھیک ہے، نہ گئے تو بھی ٹھیک ہے، یہ ہمارا مزاج بن جائے گا اگر میرے بھائی ان مساجد کی، ان مدارس کی، ان خانقاہوں کی، ان چھوٹے چھوٹے مکتبوں کی ہم نے فکر کی۔ ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے علاقے میں ہر مسجد کو مدرسے میں تبدیل کریں، ہر مسجد کو مکتب میں تبدیل کریں، ہر مسجد میں قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کا بہترین انتظام ہو۔ آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیجیے، لیکن ساتھ میں مضبوط مسلمان بنائیے۔ آپ اپنے بچے کو اعلیٰ عہدے پر فائز کیجیے، لیکن ساتھ میں ان کے دل کے اندر ایمان کے شعلے بھڑکا دیجیے، ایمان کی حرارت پیدا کر دیجیے، تاکہ وہ مسلمان بن کر زندگی گزارے اور مسلمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو اور اللہ کے اس فرمان کو پورا کرے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مت مرنا مگر مسلمان ہو کر کے، ہم مریں گے بھی تو مسلمان ہو کر کے، ہم جیئیں گے بھی تو مسلمان ہو کر کے۔ ہماری زندگی کا مقصد اعلاء کلمۃ اللہ ہے، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی ہے۔ ہم دنیا کی ذلت کو ہم ذلت نہیں سمجھتے، ہم دنیا کی عزت کو عزت نہیں سمجھتے، ہم تو آخرت کی عزت کو عزت سمجھتے ہیں، ہم تو آخرت کی کامیابی کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ ہم جس حال میں بھی جئیں گے انشاءاللہ اس ملک کے اندر اپنے امتیازات کو باقی رکھتے ہوئے، اپنے تشخص کو باقی رکھتے ہوئے، اپنی پہچان کو باقی رکھتے ہوئے، اپنے قرآن کو باقی رکھتے ہوئے، اپنے قرآن سے جڑے ہوئے ہمارا معمول بن جائے۔ میں آپ سے یہ بار بار کہہ رہا ہوں، میں کئی بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں۔ سورہ کا آغاز سورہ یاسین سے کیجیے، صبح کی ابتدا سورہ یاسین سے کیجیے، دکان کی ابتدا سورہ یاسین سے کیجیے، کارخانے کی شروعات سورہ یاسین سے کیجیے، گھر کے اندر عمل گاہ کی شروعات سورہ یاسین سے کیجیے، اور رات کیجیے سورہ ملک سے، رات کیجیے سورہ الف لام میم سجدے سے، رات کیجیے سورہ واقعہ سے، اور جمعے کے دن لازم کر لیجیے اپنے لیے کہ ہم سورہ کہف کی تلاوت کیے بغیر اپنا یہ دن نہیں گزاریں گے، دن کا کوئی کام شروع نہ کریں گے۔ میرے بھائی آج ہمیں اس قرآن کی طاقت کا اندازہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ کرتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک نور ہی نور جاری فرما دیتا ہے، اور جو سورہ
کہف کی پوری تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کے پاؤں سے لے کر کے آسمان تک نور جاری و ساری فرما دیتا ہے۔ دجال قیامت کا بدترین فتنہ ہے، قرب قیامت کی بدترین نشانی ہے، چھپی ہوئی چیزوں میں سب سے بری چیزیں ہیں میرے بھائی، جس کا ہم مادیت سے مقابلہ نہیں کر سکتے، دنیا کی طاقت سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ایٹم بم سے مقابلہ نہیں کر سکتے، کسی چیز سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت میں دجال کے فتنے سے مقابلے کی طاقت ہے، قرآن کی تلاوت میں تمام کے تمام فتنوں سے مقابلے کی طاقت اللہ نے